أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. آج انشاءاللہ سورہ انعام کی آیت نمبر 58 سے اس کے آگے تلاوت کا شرف حاصل کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو عن عند ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله عالم بالظالمين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے فرما دیں کہ اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا جسے تم جلدی چاہتے ہو تو یقیناً میرے اور تمہارے درمیان کام تمام ہو جاتا۔ یعنی اگر میں اس عذاب کو تمہارے لیے جلد لاتا اور راحت حاصل کرتا، لیکن وہ اللہ کے پاس ہے اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے کہ کب ان کا مواخبہ کرنا ہے، یعنی ان کو سزا دینا ہے۔ اب وہ لوگ چونکہ اس سے پہلے کی آیات میں بولے کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ عذاب دینا تو عذاب ہم پہ کیوں نازل نہیں کر رہا، تو استغفر اللہ اس قسم کی باتیں کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو جو ہے وہ کر رہا کہ سب میرے پاس ہے، مگر کب کسی چیز کو اتارنا ہے، کب چیز کو کرنا ہے، یہ میرے کو کسی کی بولنے کی یا کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرا اپنا فیصلہ ہے۔ جب میں کرنا چاہتا ہوں جب ہی کرتا ہوں۔ کسی کے بولنے سے میں عذاب نازل نہیں کر دیتا، کسی کے بولنے پہ میں اپنی رحمت، جب میرا جو فیصلہ ہے، جو میرا امر ہے، وہ اپنے وقت کے اوپر ہی وہ جو ہے اس کا نزول ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپر اچھا یعنی کفار کی سرکشی کے باوجود، اب اس کی تفسیر میں صاحب جلالین فرماتے ہیں کہ کفار کی سرکشی کے باوجود نبی کریم علیہ السلام کی رحمت کا بیان۔ ابن شہاب عروہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا یوم احد سے بھی سخت دن آپ پر آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری قوم جو تکلیفیں اٹھائی ہے وہ اٹھائی ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف جو میں نے اٹھائی وہ عقبہ کے دن تھی، جب میں نے اپنے آپ کو ابن عبد یا لیل بن عبد الکلال کے سامنے پیش کیا تو اس نے میری خواہش کو پوری نہیں کیا، پھر میں رنجیدہ ہو کر سیدھا چلا، ابھی میں ہوش میں نہ آیا تھا کہ قرن ثعالب میں پہنچا، ایک جگہ کا نام۔ میں نے اپنا سر اٹھایا تو بادل کے ایک ٹکڑے کو اپنے اوپر سایہ فگن پایا۔ میں نے جو دیکھا تو اس میں جبریل علیہ السلام تھے، انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی قوم سے کی گفتگو اور ان کا جواب سن لیا ہے۔ اب پہاڑوں کے فرشتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کافروں کے بارے میں جو چاہیں حکم دیں۔ پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی اور سلام کیا، پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے، اگر آپ چاہیں تو میں
انشہین نامی 2 پہاڑوں کو ان کافروں پر لا کر رکھ دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اس کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ بالکل شرک نہ کریں گے۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث کو اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں انہوں نے پیش کیا کہ اب آپ اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں، ارے اللہ کے رسول کی طبیعت یہ ہے کہ اتنے اللہ تعالیٰ اتنا اختیار دینے کے باوجود کہ پہاڑوں کا فرشتہ آ کے اب ان کے بارے میں مزید تفصیل میں یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ جو تولے کے پوری آبادی جو ہے دب کے مر جاتی ہے، تو مگر آپ فرمائے کہ نہیں، ان پہ یہ عذاب نازل مت کرو، اس لیے کہ مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والے نسلیں جو ہے وہ ایمان پہ رہیں گی۔ تو اب چونکہ نبی وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے، نبی کا حکم تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہے کیا کہ وہ تو بات بھی نہیں کرتے میری مرضی کے میری وحی کے بغیر۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے معاملات کو چیلنج کرنا اور اس کی قدرت کے اوپر اس قسم کے جو ہے کہ اگر انہیں ایسا کرا تو کیوں نہیں کرا، یہ تمام کفریہ باتیں ہیں۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز ہے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کے، اگر مصیبت ہے تو صبر کرو، خوشی ہے تو اس کا شکر ادا کرو، تو یہ طریقہ بتایا گا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فی کتاب مبین۔ اور غیب کی کنجیاں یعنی وہ راستے جو خزائن سے غیب کسی پر آشکار کیا جاتا ہے، اسی کے پاس، اسی کی قدرت وہ ملکیت میں ہے، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور وہ علوم خمسہ جو اس قول یعنی ان اللہ عنده علم الساعہ بیان ہوئے ہیں، جیسا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، اور وہ ہر اس چیز کو بلا واسطہ جانتا ہے جو خشکی میں ہوتی ہے اور دریاؤں میں ہوتا ہے اور چٹیل میدانوں میں اور بستیوں کو نہروں کے کنارے واقع ہیں، ان سب کو وہ بلا واسطہ جانتا ہے۔ اور کوئی پتہ نہیں کرتا اور اگر کوئی پتہ نہیں گرتا مگر یہ کہ وہ اسے جانتا ہے، اور نہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی ایسا دانہ ہے، اور نہ کوئی تر چیز ہے اور نہ کوئی خوش چیز، مگر روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ اور رطب و یابس، اچھا، اور یہاں تو اب اس کے بارے میں صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں اس کے پہلے کی آیت میں روح البیان میں جو ہے ایک اچھا واقعہ ہے، وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ اب کرامت ولی کے بارے میں صاحب روح البیان بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا ایک بندہ کہتا ہے کہ میں مختلف بلاد کی یعنی شہروں کی سیاحت کرتا ہوں، تفریح کرتا ہوں۔ ایک جگہ پہنچا، ایک شیخ کو ہوا پر اڑتا ہوا دیکھ کر
ایک شیخ کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ کر میں نے کہا السلام علیکم۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ مرتبہ کس عمل سے پایا؟ کہ آپ کو یہ جو کرامت نصیب ہوئی کہ آپ ہوا میں اڑتے ہیں، یہ آپ کو یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے عطا کرا؟ تو فرمایا میں نے اپنی خواہشات کے خلاف کیا، یعنی ہر خواہش کو میں دبا دیا، یعنی اپنے نفس کے اوپر میں مکمل طور پہ قابو پایا۔ خواہش کے خلاف کرنا یعنی نفس پہ قابو پانا، نفس کو اپنے مطیع و فرما بردار کر لینا۔ اپنی خواہشات کے خلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہوا میرے تابع کر دی۔ اب میں ہوا میرے تابع ہو گئی تو اب میں ہوا میں اڑ سکتا ہوں، اس لیے کہ اب ہوا پہ میرا حکم چلتا ہے۔ اسی ضمن میں ایک حکایت بیان کی ہے کہ یمن کے عظیم الفقہاء میں سے تھے ایک شیخ ابو الغیث قدس اللہ العزیز کے ہاں امتحان کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا جی آئیے میرے غلام کے بندے۔ کیا بولے ہوں؟ آئیے میرے غلام کے بندے۔ تو انہوں نے ان کا یہ کلمہ کفریہ سمجھا۔ یہ کہتا میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور میرے کو اتنے بڑے فقیہ ہیں اور اتنے بڑے شیخ ہیں، اور میرے کو بولے کہ آؤ میرے غلام کے بندے۔ تو ان کو بڑی تکلیف ہونے بولے یہ بھائی اتنے بڑے شیخ ہو کہ یہ کفریہ کلمات کیسا بولے؟ اس لیے کہ شیخ موصوف نے اللہ تعالیٰ کے بندے کو اپنا غلام کہہ دیا۔ یہ شکایت لے کر انہوں جو ہے اور ایک بہت بڑے شیخ تھے امام الفریقین عالم عارف ابو ذبیح بن محمد الحضرمی قدس اللہ العزیز کے یہاں پہنچے اور شیخ ابو الغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ سنایا کہ بھئی میں شیخ ابو الغیث کے پاس گیا تو انہوں ایسا بولے کہ آئیے میرے غلام کے بندے ہوئے۔ تو حضرت شیخ سن کر ہنس پڑے اور فرمایا، انہوں نے سچ فرمایا، انہوں نے سچ فرمایا، اس لیے کہ تم خدا تعالیٰ کے بندے ہو لیکن خواہش نفسانی کے غلام ہو۔ تم خدا تعالیٰ کے بندے ہو لیکن خواہش نفسانی کے غلام ہو، اور نفس میرا غلام ہے۔ تو تم دراصل میرے یعنی غلام کے بندے، میرے غلام کے بندے ہوئے، کیونکہ نفس کو میں اپنا غلام بنا کے رکھا، خواہش نفسانی میری غلام ہے، اور تم خواہش نفسانی کے بندے ہو، تم اللہ کے بندے کہاں ہوئے؟ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ تم بندے اللہ کے ہیں، مگر تمہارے اوپر حکم کس کا چل رہا؟ تمہاری نفس کا، تمہاری خواہشات کا حکم چل رہا۔ تمہاری خواہش جیسی بولتی کہ بھئی یہ کام اچھا ہے کرو، یہ کام مت کرو، اس کو ستاؤ، اس کو خوش رکھو، جو ہے وہ تم خواہش کے مطابق چل رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق کہاں چل رہے ہیں؟ اگر اللہ کے مطابق مسلمان جیسے حکم ہے، اللہ کے مطابق چلنا ہوتا تو وہ غوث و خواجہ ہوتا، تو فرید و یوسف ہوتا، کہ یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلے۔ ہم لوگ اللہ کا کرم ہے کہ بے شک چلو ٹھیک ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مسلمان رکھے، مسلمان مارے مسلمان اٹھائے، مگر عمل کے حساب سے ہم اگر غور کریں تو ہم اپنے نفس کی تابع ہیں۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام فرماتے کہ بھئی جب ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا۔ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ میرے ساتھ بھی شیطان ہے، مگر میرا شیطان میرا غلام ہے، میرے شیطان پہ میرا قابو ہے، میرا شیطان میرے کو اپنی مرضی سے بھڑکا نہیں سکتا، میری سنتا ہے۔ تمہارا شیطان تم کو اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے۔ اب یہ شیطان کیا ہے؟ یہ نفس امارہ، یہ خواہشات نفسانی، تمام شیطان کی طرف سے۔ تو جب تک کہ خواہش نفسانی کو ختم نہیں کرتا انسان، تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے معرفت کی، اس کی محبت کی بو نصیب نہیں ہو سکتی۔ لاکھ عبادت کر لو آپ، بے شک دیکھیے آپ،
ہم لوگ کیا ہوگا کہ ہمارے کو جنون ہوگا کہ ہم سمجھتے کہ 5 وقت کی نماز پڑھے تو ہم نیک بندے ہو گئے. ٹھیک ہے، آپ اطاعت گزاری میں آپ حکم مان لیے، مگر جس لیے اللہ بلا رہا آپ کو وہ بات کا سمجھے آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو 5 مرتبہ خالی میرے گھر کو آ کے ڈنڈ بیٹھک مار کے جاؤ بول رہا. اللہ تعالیٰ بول رہا کہ تم میرے پاس 5 وقت آ، میرے سے مل، میرے سے بات چیت کر جا. عبادت کی حقیقت نبی کریم یہ بولے نا کہ جب تم عبادت کرو تو یقین کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اس کا کم درجہ یہ ہے کہ کم سے کم اتنا یقین ہو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اب بتائیے کہ جب ہماری طرف کوئی متوجہ ہے تو ہمارا لیول آف اٹینٹیوٹی کیا ہونا چاہیے. اگر ایک بچہ جو ہے سگریٹ پی رہا، پیچھے سے ان کے والد آ رہے ہیں، ادھر سے ان کا دوست بولا کہ دیکھو تمہارے بابا آ رہے ہیں، تو فوراً انہیں جو ہے وہ پھینک کے جو ہے سیدھا ہو جائے. حالانکہ دیکھا نہیں باپ کو، باپ پیچھے ہے، سامنے والا دیکھ کے بولا کہ پیچھے سے تمہارے بابا آ رہے ہیں، تو باپ کی ڈانٹ سے، اس کے مار سے، اس کے غصے سے ایک دم جو ہے اس کی طبیعت میں یہ ہو گیا کہ سب سیدھا ہو گیا. پھر یہ خدا دیکھتے وقت میں یہ تم کیوں ایسے لاپرواہ ہے؟ جب اللہ تمہاری طرف متوجہ ہے تو تمہارا وہ عبادت میں آپ کا انہماک کا وہ کیا کیفیت ہونا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ میری طرف دیکھ رہا، وہ کیفیت پیدا کرنا پڑتا. تو یہ حدیث شریف ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. سرکار جو فرمائے وہ لمبی حدیث ہے، وہ حدیث کا نام بھی حدیث احسان ہے، حدیث جبرائیل بھی ہے. وہ کہ یہ عبادت کا مفہوم سمجھا سرکار کہ اس طریقے سے عبادت کرنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے. کیونکہ اب اس میں ہوا ایک کیا، پہلا کیا بولے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس کا کم درجہ کیا بولے کہ اللہ تمہاری طرف دیکھ رہا ہے. تو ہمارے لیے آسان کر دیے، اور ہمارے لیے مشکل ہو جاتا کہ بھائی اللہ کو دیکھنا ہر ایک کے تو بڑا مشکل ہو جاتا. تب ہم علماء کے واسطے اللہ رسول کریم سے آسان کر کے بولے ارے یہ ایمان کا کم درجہ ہے، ناقص درجہ ہے، کم سے کم تم یہ سمجھو کہ اللہ تمہاری طرف دیکھ رہا. تو یہ آسان ہو گیا. تو اللہ کو دیکھنا بھی ثابت ہو گیا حدیث سے، اور اللہ تمہاری طرف دیکھ رہا وہ بھی ثابت ہو گیا. تب اس سے جو ہے صوفیاء کرام 2 مطلب نکالے. جو اللہ کو دیکھنا ہے وہ مشاہدہ ہے، وہ مشاہدہ ہے، ممکن ہے نا وہ اب مشاہدے. تو یہ اولیاء اللہ مشاہدے کی نماز پڑھتے ہیں، ایمان کامل ایمان والے ہیں. اب اس کو دیکھ کے عبادت کر رہے ہیں، اس کو دیکھ کے ان کا قیام، رکوع، سجدہ سب ان کو دیکھ کے ہے. اب ہمارے لیے مراقبہ ہے، ہم آنکھ بند کر کے تصور کریں کہ تو دیکھ رہا نا ہماری طرف. یہ 2 طریقے ہیں، ایک مشاہدہ ہوا، ایک مراقبہ ہوا. تو جو اب برابر کیسا ہوئے دونوں؟ انہوں دیکھنے والے. اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. میں امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں ہے کہ 40 سال، کتنے سال؟ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے. حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال عشاء کی نماز کے بعد ایک پیر پہ کھڑے ہو کے صبح تک قرآن شریف ختم کرتے. یہ کیسا ہوتا تھا؟ ہوتا تھا کیا؟ سامنے وہ جلوہ تھا نا، اس کے دیدار کی حالت میں، اس کے دیدار کی وجہ سے اب آپ کی جو ہے وہ کیفیت بدل جاتی ہے. اگر آپ اس کو دنیاوی اعتبار سے اگر آپ غور کریں، آپ کا کوئی بڑا کام ہے کلکٹر کے پاس، کمشنر کے پاس، ایم پی کے پاس، منسٹر کے پاس، تو اگر وہاں پہ انتظار میں آپ کو 5 گھنٹے 6 گھنٹے بھی ہے تو پیاس بھی نہیں لگتی. آپ کیوں؟ کام بڑا ہے، پانی پینے جاؤں گا صاحب چلے گا. تو یہ تجربہ پریکٹیکل ہے. یہ تو انسان کی جیسا جیسا غرض بڑی رہتی، طلب بڑی رہتی، تو اس کا صبر کا پیمانہ بھی بڑھ جاتا، اس کے جو ہے اس کے حالات متغیر ہو جاتے. اب جس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جلوہ ہے، آپ اس کو گھڑی کیسا بتا سکتے؟
انہیں غرق ہو گیا وہ جلوے میں۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت اس طریقے سے، تو یہی بولے کہ تم جو ہے کیونکہ نفس کے خواہش سے نفسانی کے غلام تھے، اسی لیے میرے غلام کے بندے ہوئے۔ اس پہ مولانا روم رضی اللہ تعالیٰ مثنوی شریف میں فرمائے کہ جب تقوی نے خواہشات نفسانی کو دونوں ہاتھ باندھ دیے، جب تقوی آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری آپ کے نفسانی خواہشات کے دونوں ہاتھ باندھ دیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عقل کے دونوں ہاتھ کھول دیے۔ جب خواہش نفسانی کے آپ جو ہے دونوں ہاتھ، جب تمہارے تقوی یعنی تمہاری اللہ سے خوف، اللہ سے پرہیزگاری، اللہ کی اطاعت فرما برداری میں تم اپنے نفسانی خواہشات کے جب دونوں ہاتھ باندھ دیتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری عقل کے دونوں ہاتھ کھول دیتا۔ جملہ حواس تیرے تابع ہو گئے۔ جملہ حواس یعنی حواس خمسہ ہے، سننا، دیکھنا، سونگنا، یہ تمام حواس جو سینسز ہے آپ کے، وہ آپ کے قابو ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے قابو ہو جاتے ہیں۔ اب یہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اولیاء اللہ کی کرامات کیسی ہوتی ہے۔ ارے بھائی آپ اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں، اگر آپ کو دلیل چاہیے تو اس کی بڑی دلیل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ملتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ اچانک آپ بولے یا فاریت الجبل، یا فاریت الجبل، یا فاریت الجبل، بالکل خطبے سے ہٹ کے موضوع تھا، تو خاموش ہے۔ خطبے کے دوران سیدنا فاروق اعظم فرما رہے ہیں، تو حضرت فاریہ اس وقت اسپین یا اس کی طرف جنگ میں تھے، انہوں جنگ لڑ رہے تھے، تو دشمن کے گھیرے میں آ گئے تھے وہ، تو انہوں فرمایا کہ میں نے ایک آواز سنی کہ اے فاریہ پہاڑ کو اپنے پشت پہ کر لے، کہ اگر تو پہاڑ تیرے پیچھے ہوگا تو پیچھے سے حملے کا خوف ختم ہو جائے گا۔ تو اب وہی وقت تھا، جمعے کا خطبہ تھا، یہاں پہ فاروق اعظم بول رہے ہیں اور ہزاروں میل دور حضرت فاریہ وہ آواز سنے۔ کیسا؟ تو وہ حواس دونوں کے قابو میں تھے، ان کے بولنے کی حواس ان کے قابو میں تھے، ان کی سننے کی حواس ان کے قابو میں تھی۔ تو ان کی بصارت انہوں دیکھ رہے تھے، بصارت قابو میں ہونے کی وجہ سے وہاں کا منظر انہوں دیکھ رہے تھے، تو لہذا بولے، اور ان کی سماعت وہ تھی کہ انہوں نے وہ بات کو سنی، اور بعد میں تحقیق کرے تو بالکل وہی وقت تھا جہاں یہاں پہ فاروق اعظم فرمائے اور وہ حضرت فاریہ وہاں پہ سنے۔ تو یہ تمام چیزیں کیونکہ ہم اپنی عقل سے اور ہمارے حرکات و سکنات سے ہم باتوں کو سمجھنے جاتے نہیں، ذرا یہاں پہ آپ لوگ انصاف نہیں کر رہے، اس کی اپنی حقیقت پہ سمجھو، کیونکہ اللہ سبحانہ دیکھیے انسان کے جسم میں ٹوٹل جو ہے 13 چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان کا جسم بنتا ہے۔ اب اس میں ہڈی، گوشت، پوست، رگ، پٹھے، یہ تمام، تو خون، تو اس میں 4 ماں کی طرف سے ہوتے، 4 باپ کی طرف سے، 13 میں سے 4 ماں کی طرف سے، 4 باپ کی طرف سے، اور 5 خدا کی طرف سے۔ وہ 5 کیا ہے؟ وہ حواس خمسہ، دیکھنا، سونگنا، سننا، بولنا، سننا، محسوس ہے، تو یہ 5 حواس خمسہ یہ اللہ کی طرف سے، نہ یہ باپ کی طرف سے ہے نہ ماں کی طرف سے ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اب جب اللہ کی چیز ہے تو اللہ جس کی طاقت چاہے بڑھا دیتا، جس کی چاہے گھٹا دیتا، آپ کی نہیں ہے، وہ آپ کے پاس ہے مگر اس کی اصل اللہ کے پاس ہے، وہ آپ کے پاس آئی اللہ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو سما دیتا، جس کو چاہے جو، تب کو کب ہوتا کہ جب بندہ تقوی سے، پرہیزگاری سے اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں لگا دیتا۔
اب اس کا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اس کا سرمایہ حیات جو ہے صرف اور صرف اللہ کی مرضی، اللہ کی خوشی ہوتا. اب ہم لوگ دیکھیے، یہ جو ہماری جو عبادتیں ہیں یہ اصل نہیں ہے. بہت بڑی بات بول دے رہا ہوں، یہ اصل نہیں ہے، یہ طریقہ ہے اصل تک جانے کا. اصل تک جانے کا طریقہ ہے. اگر اصل ہوتی تو 25 30 سال کی نماز کے بعد میں پھر یہ کوراپن کا کو رہتا آپ کو. مہینہ 2 مہینے 1 سال دارالسلام کو گئے تو جو ہے موٹر سائیکل والا گاڑی موٹر والا ہو جا رہا. 4 وقت MLA سے دوستی ہوئی تو پیسے والا ہو جا رہا. اچھا بڑے اب سیٹ سے ملاقات ہوئی تو خود سیٹ بن جا رہے ہیں. پیسے والے کے ساتھ رہے تو خود کے جیب میں بھی پیسے آ جا رہے ہیں. یہ ظاہری دنیا. تو پھر تم 5 وقت اللہ سے ملنے کے بعد میں غریب کیوں ہیں، فقیر کیوں، محتاج کیوں ہیں؟ ظاہر میں ایک پیسے والے سے مل گئے تو میرے حالات اچھے ہو رہے ہیں، میں ایک بڑے طاقتور آدمی سے ملے تو میرے حالات اچھے ہو جا رہے ہیں. تو پھر 5 وقت اللہ سے ملنے کے بعد میں تمہاری وہی تنگ دستی، وہی پریشانی، وہی رونا، وہی پکارنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کام تو کر رہے ہیں مگر آپ جانتے نہیں کہ کیا کر رہے ہیں. آپ جانتے نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اب اللہ والا جو ہے انہیں جانتا. اسی لیے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول تھے، جب وہ عبادت کرتے تو لوگ سمجھتے کہ عبادت میں ایگزیجریشن یعنی نفاق ہے، ان کے دکھاوا زیادہ ہے، ایسا سمجھتے تھے. تو وہ دشمنی میں انہوں نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے سر پہ گرم گرم پانی لا کے ڈال دیا. اتنا شدید گرم پانی تھا کہ ان کی کھوپڑی گل کی جو ہے ان کا چہرہ اتر گیا. اللہ کی قسم نماز نہیں ٹوٹی. کیوں؟ سامنے کون تھا بھائی؟ سامنے جس کو دیکھ رہے تھے اس کی محبت میں کیا محسوس ہوا؟ سلام پھیرنے کے بعد کیا ہوا؟ لوگ بولے کہ وہ ایسا. تو اس طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام آپ کی عمر انتقال کے وقت میں 54 سال تھی. اس میں سے ہم تمام کئی ماشاء اللہ سے 60 کے قریب ہو گئے. 54 سال میں انتقالش ہو گیا ان کا. اب وہ 54 سال کے پہلے کے پیریڈ کیا شباب کا دور تھا. آپ وضو کرتے تو آپ کا پورا جسم کانپنے لگتا. جب آپ کو جب مسجد کی طرف جاتے تو آپ کی حالت یہ ہو جاتی کہ لوگ آگے پکڑ لے کے بولتے کہ امام کیا ہو رہا ہے. تو بولے جس کے حضور کھڑے نے جا رہا ہوں اس کے خوف سے میری یہ حالت ہوتی. کس کے آگے جا رہا ہوں میں؟ کس کے دربار میں جا رہا ہوں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں جا رہا ہوں. کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں ہے. عقل لگاؤ. اگر آپ کو انسپیکٹر کے پاس جانا ہے تو آپ کا توجہ کا لیول کم ہوتا. اگر آپ کو ACP کے پاس جانا ہے تو تھوڑا توجہ کا لیول تھوڑا بڑھ جاتا. DCP کے پاس جانا ہے تو توجہ کا لیول اور بڑھ جاتا. کمشنر بلایا تو اور اچھا توجہ کا لیول ہو جاتا. تو جیسا جیسا پوزیشن بڑی ہوتی جاتی تو آپ کا توجہ کا لیول ہے کہ بھئی وہ حساب سے ڈریسنگ وہ حساب سے کرو، ملاقات کرنے کا طور طریقے، کیونکہ وہ اتنے بڑے. اب وہ اگر منسٹر کے پاس جا رہے ہیں، چیف منسٹر کے پاس جا رہے ہیں، تو جیسا جیسا بڑے لوگ بڑا آدمی سے آپ ملنے کی ہوتا تو اس طریقے سے آپ کو تیاری ہوتی کہ میں اس کے آفس میں جا رہا ہوں تو میرا لباس، میری ہر چیز ویسی، کیفیت ویسی ہونا ہے نہیں ہے. وہ جانتے تھے کہ ہم اللہ کے حضور جا رہے ہیں. اب اللہ کے حضور ہم کو جانا ہے. تو اس طریقے سے عبادت، اس طریقے سے یہ جو بات فرمائے سرکار کہ تو میرے غلام کا بندہ ہے، تو ایسے ہے کہ تم نفسانی خواہشات کے غلام ہو. دعویٰ بندگی کا بڑا کر دے رہے تم لوگ. بندہ 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 بندگی تم کیا جانتے ہیں؟ بندگی کیا ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو فنا کر دینا خدا کے سامنے، وہ بندگی ہے. زیرو کر کے اللہ کے سامنے رکھ دینا. کیا ہے؟ کچھ نہیں.
کچھ، تم کیا ہے کچھ، اس کو بولتے ہیں فنا فی اللہ۔ ابھی جب فنا ہوتا تو اس کے بعد میں کیا ہوتا، اب انہیں ہمیشہ کے لیے بقا ہو جاتا، باقی ہو جاتا۔ اب یہی مقام ہوتا کہ بھئی 900 برس کے بعد میں اب آپ وزیر اعظم ہو یا ایم پی ہو یا وزیر چیف منسٹر ہو، اگر پورے دعوت 10,000 آدمی کو دعوت دیا، 10,000 آدمی کو بھی دعوت دیا، تو ضروری ہے کہ 10,000 اس کی دعوت میں پہنچ جائے۔ کچھ نہ کچھ لوگ نہیں جاتے، بغیر دعوتیاں بھی گزرے، مگر بہت سارے لوگ نہیں جاتے۔ اب یہ کون سی طاقت ہے کہ اجمیر میں بیٹھ کے قبر کے اندر ایک شخص ہے، ان کا نام ہے خواجہ معین الدین چشتی، انہوں لاکھوں کو اپنے پاس کھینچ رہے ہیں بغیر رخے کے، بغیر انویٹیشن کے، آؤ بریانی کھلاتا ہوں، مرغ کھلاتا ہوں، تیتر کھلاتا ہوں، بیٹا کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں۔ تو یہ کون سی طاقت ہے؟ قبر کی طاقت ہے؟ قبر میں طاقت ہے، قبر مٹی پتھر ہے، قبر میں طاقت کیا ہوتی ہے؟ وہ خبر والا جس کے ساتھ ہے اس کی طاقت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ خبر والا کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ اب لہذا اب وہ شان کا ظہور ہوتا ہے۔ کیوں؟ میں اس کو دنیا میں میرا دوست بولا، قیامت تک کے لیے خواجہ معین الدین کا جھنڈا اوپر رہے گا۔ کیوں؟ میرا دوست ہے، میں اعلان کر دیا، میرا دوست ہے، میں اعلان کرا، اب میرا دوست ہے تو قیامت تک کہ اس کا جھنڈا بلند رہے گا۔ اب بقا ہو گئے وہ جیتے جی اپنی ہستی کو اس کی محبت میں فنا کرے، تو اب بقا ایسے ہوئے کہ 900 سال کے بعد میں بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ تو یہ بقا ہوتی ہے کہ اب یہ بات کو خود خواجہ غریب نواز سرکار خود فرماتے ہیں، خود ای معین ذرہ صفت، یہ معین الدین کی صفت کیا ہے؟ ایک ذرہ، ذرہ رفت پہ نور ازل، چل پڑا اللہ کے ساتھ۔ ذات سے میں ذرہ ہوں، چل پڑا ذرہ اللہ کے ساتھ۔ اب یہ چل پڑے تو کیا ہوا؟ نئے طلوع نئے غروب نئے زوال دیدن، اب نہ ہمارے کو طلوع ہونا ہے، نہ غروب ہونا ہے، نہ زوال ہے۔ کیوں؟ کہ وہ خطرہ سمندر میں تو بہ گیا، سمندر کے ساتھ ہوا، الگ تھا تو خطرہ تھا، مل گیا سمندر میں تو سمندر کا حصہ ہو گیا۔ اب نام معین الدین، نام غوث اعظم، نام یوسف الدین، نام شریف الدین، نام بابا شرف الدین، نام ہے، شان خدا کی ہے، شان خدا کی ہے۔ اگر خدا کی شان نہیں ہوتی تو خدا کی قسم مٹی میں طاقت نہیں ہوتی، پتھر میں طاقت نہیں ہوتی۔ طاقت ہے تو خدا ہے، طاقت ہے تو خدا ہے۔ اب پھر خدا ہے تو خدا بولو، نہیں تھوڑی سمجھ اللہ دیا میرے کو، بولتا ہوں معین الدین، ہاں بولتا ہوں معین الدین، میں سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ میں اس لیے معین الدین بولتا ہوں، میں خدا نہیں اس لیے بولتا کہ اگر میں بولا کہ یہ خدا ہے تو خدا کی ذات محدود ہو جاتی ہے، اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے اوپر حد قائم نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات لامحیط، پورے کائنات پہ محیط ہے، وقت واحد میں وہ عرش اور فرش پہ ایک ہی ساتھ ہے، وقت واحد میں وہ مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب ہر جگہ وقت واحد میں موجود ہے۔ تو میں اس کو یہ نہیں بول سکتا کہ اللہ یہاں ہے، میں بولا اللہ یہاں ہے تو اللہ یہاں نہیں رہا، استغفر اللہ، یہ حد، یعنی اس کو بولتے ہیں ملحد۔ میں اللہ کی ذات پہ حد قائم کرنا نہیں کر سکتا، میں اللہ کی ذات پہ تو جب نظر آئیں گا تو بندہ ہی چھوں گا، نظر بندے کی صورت ہوں گی نظر میں۔ اب اس کی سب سے بڑی شان کی صورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مکمل شان کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ نور کے صدقے میں جس کو جتنا حصہ ملا انہوں وہ حصے میں، تو اصل میں دراصل ہم لوگ کیا ہے، ہم لوگ خواہشات نفسانی کے بندے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہے، نماز پڑھ لے رہے ہیں، اللہ کو یاد کر لے رہے ہیں، اللہ بخش دے، اپنے کرم سے فضل کر دے ہمارے پہ، مگر دعوی ابدیت ہمارا اتنا پکا نہیں ہے، اتنا پکا نہیں۔ اگر دعوی ابدیت پکا ہوتا
یعنی ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب ایسے میرے پاس آئے بولے صاحب کچھ بات کریں گے. بولا کیا بات کریں گے؟ نہیں میں کچھ اللہ رسول کی بات کریں گے. میں بولا آج کل الیکشن وغیرہ کا معاملہ چل رہا، کچھ کر لیں گے ذکر، سیاسی باتیں کریں گے. اگر کہیں کو تم میرا وقت خراب کر رہے ہیں. ارے نہیں صاحب ایسی کیا ہے. ٹھیک ہے ایک بات کرنا چاہ رہے تو کریں گے، فرمائیے. اگر پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دو پھر بات کریں گے. بولے کیا؟ میں بولا مسجد بڑی ہے یا دارالسلام؟ کیا فرما رہے صاحب آپ؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہے. اچھا تو مسجد بڑی ہے. ہاں میں دیکھا تو مسجد میں 10 منٹ نہیں بیٹھتے اور دارالسلام میں 5 گھنٹے بیٹھے تھے بینچ کے اوپر. بڑی جگہ دل نہیں لگانا تمہارا؟ تو بڑی تو جگہ وہ بھی تمہارے یہاں سے، تم کیسا بول رہے اللہ بڑا ہے؟ ارے بڑے کا گھر بڑا ہوتا نا تو دل وہ لگنا تھا تمہارا. مسجد میں تو تمہارا دل نہیں لگ رہا. 2 رکعت سنت پڑھ کے اللہ پہ احسان کر دے رہے تم لوگ، اور وہاں 5 گھنٹے بغیر پانی کے بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر کیسا تم بندگی کی باتیں کرتے تم لوگ؟ کتنی بڑی بندگی کی باتیں کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں نا. اللہ کو بڑا ماننے والا، اللہ کی بزرگی کو جاننے والا، انہیں اللہ کے ساتھ زیادہ رہتا، انہیں اللہ کے گھر میں زیادہ بیٹھتا. آپ کا دل نہیں لگ رہا نا. آپ وہاں پہ آدھا 5 2 4 گھنٹے انتظار میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ بات کو جب تک نہیں سمجھے آپ کو اسلام کی بو نصیب نہیں ہوتی. آپ نام مسلمان ہے، داڑھی ہے، نماز پڑھ لے رہے، مگر اصل اصول ایمان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اصول ایمان یہ ہے کہ بھائی تم کو سب سے اچھی آواز اذان کی لگنا، تم کو سب سے اچھا گھر اللہ کا گھر لگنا، تم کو سب سے اچھا ذکر خدا پاک کا ذکر لگنا. تو جب تک یہ طرف تم رغبت نہیں کریں گے کیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں اللہ تعالی ہم کو قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی نور قرآن سے ہمارے گھروں کو، ہمارے سینوں کو، ہماری آنکھوں کو، ہمارے اعمال پہ پروردگار منور فرما دے، اور نور قرآن سے اللہ ہمارے ایمان میں نور عطا کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین.